بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں انجم گیلانی حسب معمول ایک بڑے اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے یوٹیوب سے اور دوسرے سوشل میڈیا پر میسیجز موصول ہو رہے تھے کہ کافی سارے کویشچنز ہیں جن کے آنسرز ریکوائرڈ ہیں، اور ان کویشچنز کو میں نے تھوڑا سا چھانٹا ہے، اور اس میں سے کچھ اہم کویشچن، یعنی جو سب سے اہم کویشچن مجھے نظر آیا ہے جس کو لے کے میں اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی رول آف اے فادر ان پیرنٹنگ، یعنی ایک والد کا بچے کی تربیت میں کردار کیا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے اور اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مزید اس پر بات کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ایک والد کا رول کیا ہوتا ہے، ایک والد کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں۔ والد دن رات محنت کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اس کی کچھ توقعات ہوتی ہیں۔ اس کی توقعات کیا ہوتی ہیں کہ میرا بچہ کلاس میں گڈ گریڈز حاصل کرے، اچھی پوزیشن لے، ٹاپ پہ آئے، مطلب ایوری تھنگ جو وہ بچے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، سب پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضور یہ بات آپ جان لیں کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو، بلکہ میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ جب آپ کسی سیکیورٹی زون میں جاتے ہیں، انتہائی سینسٹیو ایریا میں کہیں آپ جاتے ہیں جہاں پہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے، مطلب یہی بات ریوائز کی جا رہی ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر جو آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے کیمرے کی، وہ آپ کا ایچ اینڈ ایوری مومنٹ ریکارڈ کر رہی ہے۔ تو آپ یہ بات جان لیں کہ جب ایک بچے کی برتھ ہوتی ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو سب سے پہلا کام شروع ہو گیا ہے وہ آپ کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس نے چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے آپ کی ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی ہے، آپ اس کی ریکارڈنگ کا حصہ بن گئے ہیں۔ اب یہ سارا پروسیجر کیسے ہوتا ہے، یہ ایک الگ سے کویسچن ہے۔ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک کام شروع کیا، بچے نے اس کو دیکھا تو وہ آٹو ہی فیڈ ہو رہا ہے اس کے دماغ میں، آپ کے کنڈکٹس آٹو ہی فیڈ ہو رہے ہیں اس کے دماغ میں۔ پہلے دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سم ہو، یہ شان الہی ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو اس کو پہلے دن ہی یہ پتا لگ جاتا ہے کہ یہ خاتون جو میرے سامنے بیٹھی ہے یہ میری ماں ہے۔ ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کے اندر جو چیز نہیں ہوتی وہ کیا نہیں ہوتی، کوئی ایس او پی نہیں ہوتی، کوئی ٹی او آرز نہیں ہوتے، یعنی بچے میں یہ چیزیں سرے سے ہوتی نہیں ہیں، بچے کا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ایس او پیز نہیں ہے، کوئی ٹی او آرز نہیں ہے۔ ایک بچے میں بچے کے سامنے ایک عمل ہوتا ہے اور وہ بچہ جٹ سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس کے ایکسپریشن نوٹ کرتا ہے، اس کے ایکسپریشنز ریکارڈ کرتا ہے۔ اگر اس عمل پہ اس کی والدہ کا جو رد عمل ہوگا، سپوز ایک کام ہوا جس کام پہ اس کی والدہ نے ریئیکشن دیا ناگواری کا، تو وہ ناگواری کا ریئیکشن اس بچے نے ریکارڈ کر لیا ہے کہ اچھا اس کام پہ یہ ناگواری کا ریئیکشن ہے، یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، یہ وہ خود ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، کیونکہ اس ناگواری کا ریئیکشن ہے تو بچہ وہ نہیں کرے گا۔ یعنی بچہ آپ کو مسلسل آپ کی ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ آپ بچے کو ٹرین کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے ہی ساری چیزیں دیکھ کے آبزرو کر کے سیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر آپ یہی کہیں کہ آپ اپنے بچے کو تمیز سکھانا چاہ رہے ہیں سپوز، تو آپ اس کو تمیز سکھا نہیں سکتے۔ اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے سپوز کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ سب کے ساتھ تمیز سے بات کرے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ جج کیا ہوگا، بہت سے لوگوں میں یہ چیز نوٹ کی ہوگی جو بڑی اچھی اچھی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، اور پوسٹ پہ بیٹھ کر بھی وہ ہر بندے سے لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑ کر رہے ہیں، اگریسو ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ خام لوگوں کو بتا رہے ہیں یار بات کوئی نہیں تھی، تم اس کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، بدتمیزی کیوں کر رہے ہو، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ ویسا ہی ریئیکشن کر رہے ہیں۔ اب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے وہ ساری چیزیں بچپن سے دیکھی اور ان کی ریکارڈنگ میں، ان کے نارمز میں، ان کے نارمل رولز میں۔
اب ایک والد گھر میں آتا ہے, میں اس کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں, وہ آتے ہی چیخنا چلانا چنگاڑنا شروع کر دیتا ہے, یہ نہ ہو وہ نہ ہو, مجھے شور نہیں سنائی دینا چاہیے, میں سونے لگا ہوں, میں آرام کرنے لگا ہوں. تو والدہ اگر غلطی سے یہ بات کہہ بھی دے کہ نہیں, میں بچوں کو مطلب کوئی بھی آرگو کر لے, تو والد اس کو والدہ کو بھی ڈانٹ دیتا ہے کہ نہیں تم چپ رہو, تم یہی سارا دن کرتی ہو, یہی کچھ کرتی ہو, جب بھی میں آتا ہوں یہی مسائل ہوتے ہیں, فلاں مسئلہ ہوتا ہے, فلاں مسئلہ ہوتا ہے. تو بچے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ ایک والد کا اسکیچ ڈیویلپ ہو رہا ہے وہاں پہ. اب وہ بچے یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ غلط کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے, بچے یہ جج کر رہے ہیں, بچے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ یہ والد ہے اور والد ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں. اب وہ یہ نہیں کر رہے کہ یہ والد غلط کر رہا ہے, وہ تو بچے ہے, انوسینٹ ہے, اسے نہیں پتا کہ یہ غلط کیا ہے اور یہ ٹھیک کیا ہے. وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے کنڈکٹ سے آپ کی پرسنالٹی کو میچ کر رہا ہے. یعنی اس نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی, ذہن میں فیڈ ہو گئی بچے کے کہ یہ ایک والد ہے اور اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اب کیونکہ والد رول ماڈل ہوتا ہے بچے کا, تو بچہ اسی کو فالو کرے گا. جو آپ بچے کو دکھائیں گے بچہ اسی کو فالو کرے گا. اب جو بچہ مسلسل بڑے ہو کے بھی بدتمیزی کر رہا ہے, سب کے ساتھ جھگڑ رہا ہے, لڑائیاں کر رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کے لیے وہ نارمل ہے, وہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہا. اس نے وہی دیکھا, اس کو پتا لگا کہ یہی فادر کا رول ہے اور یہی سارا کچھ میرا رول ماڈل کا رول ہے اور میں نے یہی کرنا ہے جناب. لہذا آپ کا کنڈکٹ ہی بچے کو گرو کرنے میں اور سارا کچھ کرنے میں, ڈیولپ میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ تمیز سیکھے, تو آپ اس کو تمیز دکھائیں, تمیز سکھائیں نہیں. یعنی آپ اپنے ملازم ہی کو چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ملازم کی عزت کرے, اس کی ریسپیکٹ کرے, تو آپ اس کے سامنے ملازم کو بلائیں, اس کا نام جو بھی سپوز کریں, ہم اس کا نام خالد رکھ لیتے ہیں, خالد صاحب آپ پلیز مجھے ایک گلاس پانی کا پلا دیں. تو اب بچے کے سامنے جب آپ نے اس سے یہ کہا تو اس بچے نے یہ بات ریکارڈ کر لی. اب اس کو پتا لگا کہ ملازموں کے ساتھ کیسا بہیو کرنا ہے. آپ خود ہی جج کریں کہ ایک فیملی کے اندر والد ہوتا ہے, والدہ ہوتی ہے, چچا آزاد, اور مطلب فیملی ممبر ہوتے ہیں, دادا دادی چچا بہن بھائی, اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ان تمام لوگوں میں بچہ ایک چیز جج کر لیتا ہے, یہ وہ خاتون ہے جو میری ماں ہے, یہ وہ شخص ہے جو میرا والد ہے. یعنی یہ قدرت الہی ہے. یہ بچے کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں, اس کو پتہ ہوتی ہے یہ میری ماں ہے, یہ میری نمبر 1 پریورٹی پہ ہے, یہ میرا فادر ہے, یہ سیکنڈ پریورٹی پہ ہے. اور باقی لوگ ویری ٹو ویری مختلف نمبرنگ میں بچے کے سامنے آتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ویری ٹو ویری ہے, یعنی کبھی وہ والدہ نمبر 1 پہ ہوتی ہے, کبھی والد نمبر 1 پہ ہوتا ہے, کیونکہ اٹیچمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر والدہ کی اٹیچمنٹ زیادہ ہے تو وہ والدہ نمبر 1 ہے, اگر والد کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی والد نمبر 1 ہے. کیونکہ والدہ کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے, لہذا وہ والدہ کو ہی نمبر 1 پہ رکھ رہا ہوتا ہے اور والد کو سیکنڈ نمبر پہ رکھ رہا ہوتا ہے. اب یعنی آپ نے تمیز سکھانی ہے تو بچے کو کر کے دکھائیں. اب دوسری بات ہے کہ اگر آپ نے مطلب سپوز آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں, مہمان نے آپ سے بچے سے پوچھ لیا ہے کہ یہ اللہ کے 99 نام ہی سنا دو, تو آپ کا بچہ فوراً جٹ سے شروع ہوتا ہے, بسم اللہ کر کے سنانا شروع کر دیتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن سکھانے کا طریقہ غلط ہے. آپ بچے کو رٹا نہ لگوائیں, بچے کو پہلے اس کا انٹروڈکشن دیں, خود کر کے دکھائیں, پھر بچے کو اس پہ عمل کروائیں. آپ نے رٹا لگوا دیا, یعنی یہ وہ بات ہے کہ آپ نے بچے کی گریڈنگ کے لیے اس کو چیزیں یاد کروا دی, لرن ٹو گیٹ مارکس, یہ کام نہ کریں. اس چکر میں بچے کو نہ ڈالیں کہ وہ میمورائز کرے نمبرز لینے کے لیے, اس چکر میں نہ ڈالیں. اب بچوں کو آپ مذہب سکھانا چاہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نام 99 سکھایا آپ سے کوئی غلطی ہوگی, خدا نہ خاصا ایسا نہیں ہے. یعنی میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر بچے کو مذہب سکھانا چاہ رہے ہیں تو مذہب کیسے سکھائیں. اذان ہوئی ہے تو بڑی سادہ سی بات ہے, بچے نے اچانک دیکھا کہ والد نے وضو کیا ہے, ٹوپی سر پہ پہنی, مسجد کی طرف دوڑ پڑے, والدہ کہہ رہی ہے آپ کے ابو نماز پڑھ کے آئیں گے تو تب کھانا کھائیں گے. اب وہ بچے کے اندر فیڈ ہو رہا ہے, اذان ہو تو نماز پہلے, باقی سارے کام بعد میں. اور باقی گھر کا ماحول بچے نے دیکھا, بہن بھائی والدہ دادی دادا چچا, مطلب سارے لوگ نماز کی تیاری میں لگے. بچہ اس کو فیڈ کر رہا ہے کہ یار یہ وہ وقت ہے جب سارے لوگ ایک عبادت کرتے ہیں, یہی کام کرتے ہیں. آپ اس کے لیے آپ کو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی,
जब भी वो शऊर में आएगा वो ये सारी चीजें जो उसके अंदर नॉर्मल के तौर पे हैं वो खुद अप्लाई करेगा जनाब, वो खुद से करना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं होगी। तो कहने का मकसद यह है कि बच्चे को कहने से ना सिखाएं, बच्चे को कंडक्ट से सिखाएं। बच्चा सीखता कैसे है? बच्चा आपके कहने से नहीं सीखता, बच्चा आपके करने से सीखता है, आपके कंडक्ट से सीखता है। जो काम आप बच्चे के सामने कर रहे हैं वो बच्चा सीख रहा है, यही उसकी ट्रेनिंग, यानी आपके कंडक्ट ही उसको ट्रेन कर रहे हैं। आपकी डेवलपमेंट में बच्चे की डेवलपमेंट है, आप कितने डेवलप्ड हैं बच्चा उतना ही डेवलप्ड है। आप क्या करते हैं बच्चा वही करता है। अब बच्चा बड़ा हो गया, यानी 7 साल तक तो आप समझें कि आप इंतहाई सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन में हैं। मतलब वालिदैन जिनका अक्सर ये रोना है, खास तौर पे वालिद का ये रोना होता है कि हम बच्चे के लिए ये कर रहे हैं, रात रात घर काम कर रहे हैं, बच्चे का कैरियर बना रहे हैं, पूरी रात जाके 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं। तो भाई जो 7 साल का बच्चा है उसके नजदीक आप एक रात में 50,000 कमा रहे होंगे, आप एक रात में 1 लाख कमा रहे होंगे, तो बच्चे की नजर में वो जीरो है। बच्चे को आपके 50,000 से लेना देना नहीं है। बच्चे के कौन चाहिए? बच्चे को उसका वालिद चाहिए, वालिद का टाइम चाहिए, बच्चे को उसके रोल मॉडल का टाइम चाहिए, क्योंकि बच्चे ने उसको देख के सीखना है, ग्रो करना है। बच्चे को उसके हीरो का वक्त चाहिए, क्योंकि वालिद ही बच्चे का हीरो होता है। अगर आपने हीरो बनना है, आपने आइडियल बनना है, तो बच्चे पे ये बात ना कहो से कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। अगर आप उसको वक्त नहीं दे रहे तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। उसकी तो डेवलपमेंट, उसका जो ग्रो होना है वो ही आपने तो रोक दी है। आपकी रातों की मेहनत वो किधर लेके जाए? ऐसा उसके लिए ये बेईमानी है। ऐसे वालिदैन जो डबल जॉब कर रहे हैं वो इस बात पे जरूर अमल करें कि वो सिंगल जॉब पे आ जाए, ताकि मैक्सिमम टाइम अपने बच्चे को दे सकें। अगर आप रातें, पार्टीज और शामें मना रहे हैं दोस्तों के साथ, तो उसको खत्म कर दें। 7 साल के लिए अपने दोस्तों से लीव ले लें। पर ये 7 साल तो मैं ये नहीं कर सकता, ये वक्त मेरे पास मेरे बच्चे के लिए अमानत है और मैं ये उसी को दूंगा। अगर आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, फिर आप उसके रोल मॉडल हैं, आप उसके हीरो हैं, आप उसके आइडियल पर्सनैलिटी हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो यकीन कर लें आप एक मीनिंगलेस शख्सियत है उसके लिए। बच्चे को फिर फर्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, उसकी डेवलपमेंट रुक जाती है। अब बच्चे की लर्निंग की बात करते हैं तो बच्चा सीखने से, आपके सिखाने से नहीं सीखता। बच्चा सीखता कैसे है? बोलकर। बच्चा सीखता कैसे है? उछल कूद करके। बच्चा सीखता कैसे है? अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट करके। अब लोग क्या करते हैं, एक बच्चा बहुत शरारती है, लोग उसको लग रहा है ये बहुत शरारती है, ये आराम से बैठता नहीं है, ये हर वक्त उछलता कूदता रहता है, हर वक्त बोलता रहता है। और मेरा बच्चा देखो आराम से मैंने कुर्सी पे बिठा दिया, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। तो हुजूरे वाला आपने अपने बच्चे को अपाहज बना दिया है। उसने जो एक्सपेरिमेंट करने थे आपने उसको उससे रोक दिया है। अब क्योंकि आपने उसको मना कर दिया है तो वो अपाहज है। अगर वो हरकत तो सकनात कर रहा है तो वो लर्न कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। अगर आप उसको चुप बिठाना ही चाह रहे हैं तो उसके साथ आर्गुमेंट्स करें। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट है। आप बच्चे को खाली ये कह दें कि बेटे आपके अब्बू अभी थोड़ा बिजी हैं, बच्चे ने आपसे क्वेश्चन किया है तो आप डांट दें, चुप हो जाओ, बोलो नहीं, खामोश हो जाओ, आराम से बैठे रहो, ये गलत है। आप उसको कहें कि बेटे आपके अब्बू भी मसरूफ हैं, अभी जो ही फ्री होते हैं तो हम आपके क्वेश्चन पे बात करते हैं, आर्गुमेंट्स करेंगे, आपको मैं इसका जवाब दूंगा। बच्चे को जब आप सेटिस्फाई करके बिठा देंगे तो इस मतलब है कि उसने एक और चीज सीख ली, पेशेंस कैसे रखना है, क्वेश्चन रेज करने के बाद उसका आंसर के लिए वेट कैसे करना है। और उसके बाद जब आप उसको वेट करेंगे तो वो बच्चा और सीखेगा। आप उसको जवाब देंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बात तो सिर्फ इतनी सी है, आपने टाइम लिया और उसने टाइम आपको दे दिया। सबसे अहम काम वालिद को एक घर में नॉर्म्स बनाने चाहिए, असूल बनाने चाहिए। पहली बात तो ये है कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी ना करें। अब मैं ये नहीं कहता कि उसकी ख्वाहिशात पूरी ना करें, यानी हर ख्वाहिश पूरी ना करें। यानी आपने घर में एक असूल बनाया हुआ है, असूल में यानी आपने बच्चे को कह दिया कि आपने 7 बजे सोना है, उसके बाद आपने ये काम नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, 7 बजे सो जाना है। अब बच्चे हैं वो गलती करेंगे, गलती पे बच्चे को डांटे नहीं,
بچے نے 7 بجے کے رول کی وائلیشن کیا تو آپ اس کو پلینٹی ڈالیں. یعنی آپ نے جو آگے نیکسٹ پرومس کیا ہوا ہے کہ سنڈے کو آپ کی پکنک ہے، تو آپ کہیں گے اگر آپ نے یہ کر دیا تو آپ کی سنڈے کی پکنک کینسل. تو بچہ اس کو سنوارے گا، اس کو بہتر کرے گا، اپنے اندر امپروومنٹ لائے گا، اس سے سیکھے گا کہ اچھا ایسا کرنے سے یہ چیزیں اس کے ریئیکشن میں آتی ہیں. اگر آپ نے بچے کو ڈانٹ دیا، مار کے چپ کرا دیا، یا بچے نے غلطی کی تو آپ نے تھپڑ مار دیا، تو آپ نے بچے کو ایگریویٹ کر دیا، بچے کو باغی کر رہے ہیں. بچے کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ فرینڈ شپ کریں اور پھر ان کو سکھائیں. سکھانے کا مطلب ان کو کر کے دکھائیں. اور مارکس کی ریس میں بچے کو بالکل نہ بھیجیں، نہ دوڑ لگوائیں. بچے کو لائف سکلز سکھائیں جس سے بچے کی پرسنالٹی گرو ہوگی، جس سے اس کی سمجھنے کی قوت بڑھے گی، وہ چیزوں کو ایکسپلور کرے گا، ایکسپلور سے وہ سیکھے. یہ بہرحال موضوع بہت بڑا ہے اور بہت لمبا ہے، اس پہ مزید جتنی بات کریں اتنی کم ہے. مزید اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.